دینی علوم یقیناً انسان کو دنیا کے اندر بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، اور جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، عذاب قبر سے اور آخرت کے دن، قیامت کے دن جو بڑا ہولناک دن ہے، اس دن بھی یہ علوم انسان کو قبر کے عذاب سے، قیامت کی سختیوں سے بچائیں گے۔ لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم علم کو حاصل کرتے ہوئے ان تمام باتوں کو ملحوظ خاطر رکھیں جو اس علم کے لیے ضروری ہیں۔ علماء کرام نے چند چیزیں بیان کی ہیں، آج کے دن بس وہی عرض کروں گا، اسی لیے آپ حضرات کو سکرین بھی شیئر نہیں کی۔ علم کے حصول سے قبل چند باتوں کا جان لینا ضروری ہے۔ نمبر ایک، سب سے پہلے تصحیح نیت، اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیا جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی، کہ اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے، اور آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ یقیناً ہم سب کی نیت علم دین پڑھنے پڑھانے سے اچھی ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اس نیت کا استحضار اور اس نیت کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر علماء کرام نے تصحیح نیت میں، یعنی نیت کو درست کرنے میں، اگر میرے الفاظ مشکل ہوں تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں گے تاکہ آپ کے لیے آسان الفاظ استعمال کیے جائیں۔ تو 4 باتوں کو بیان کیا ہے۔ ایک بات، آپ کی علم دین حاصل کرنے سے یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں تاکہ میں اللہ کی نظر میں جہلاء کی فہرست سے نکل کر علماء کی فہرست میں آ جاؤں، عوام الناس کی فہرست سے نکل کر اہل علم کی فہرست میں آ جاؤں۔ کیونکہ جیسا کہ میں نے آیت تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کیا علماء اور جہلاء برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، قرآن کی عادت ہے کہ وہ سوال کر کے بسا اوقات جواب چونکہ بالکل آسان ہوتا ہے تو جواب کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے بیان نہیں کیا جاتا۔ تو یقیناً اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ علماء اور جہلاء کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کا انتخاب کرتا ہے، دنیا میں کتنے کروڑوں لوگ بسنے والے ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک کا انتخاب کیا جاتا ہے علم دین کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ہم جب کسی سے خوش ہوتے ہیں تو ہم اسے دنیا کے اعزاز و اکرام سے نوازتے ہیں، اسے عزت دیتے ہیں، اسے اپنی طرف سے بڑا انعام دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے خوش ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اس علم دین کے لیے منتخب کرتے ہیں جس علم دین کے حصول کے لیے ہم اس ایپ پر جمع ہیں۔ دوسری بات، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
तमाम जहानों के सरदार अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक जिनका मकाम और मर्तबा इस आलम में अल्लाह तबारक व तआला के बाद है। अल्लाह के बाद सबसे मुक़द्दस हस्तियाँ अम्बिया कराम हैं और अम्बिया में सबसे अफजल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो वो भी जब किसी से खुश होते हैं तो वो भी उस इंसान को हुसूल इल्म की दुआ देते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु जो हज़रत मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हा के भांजे थे, एक रात आपके घर में क़याम किया कि आज रात मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की इबादत देखूंगा। अभी बच्चे थे तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहले से पानी का इंतज़ाम करके रख दिया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि पानी पहले से भरा हुआ है लोटे में या जो भी उस वक़्त बर्तन था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल खुश हुआ, आप खुश हुए। तो आपने खुश होकर कोई दुनिया के मालो मता की दुआ नहीं दी। ये नहीं कहा कि अल्लाह इसे बहुत सारा माल दे दे, या इसे मक्का का सरदार बना दे, या इसे कोई और मकाम व मर्तबा मिल जाए, बल्कि दुआ दी अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, ए अल्लाह इसे कुरान का इल्म अता फरमा। तो मैं सिर्फ इस इल्म दीन की अहमियत को वाज़े करना चाहता हूँ कि अल्लाह भी जब किसी से खुश होते हैं तो इल्म दीन अता फरमाते हैं, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब किसी से खुश होते हैं तो इस इल्म के हुसूल की दुआ देते हैं। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर उनके अशार हैं, रज़ीना क़िस्मतुल जब्बारी फ़ीना लना इल्मुन वलिल जुहाली मालो, कि हम अल्लाह की इस तकसीम पर राज़ी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तो इल्म अता फरमाया और हमारे मुखालिफीन को, जुहला को, बाज़ रिवायात में आदा के अल्फाज भी है कि हमारे दुश्मनों को माल अता फरमाया। सहाबा कराम शुरू में कमज़ोर थे, फरमाया कि हम अल्लाह की इस तकसीम पर राज़ी हैं कि अल्लाह ने हमें इल्म दीन अता फरमाया और हमारे दुश्मनों को, हमारे मुखालिफीन को माल अता फरमाया, क्योंकि फ़इन्नल माल यफ़नी अन क़रीबिन, माल तो अन करीब ख़त्म हो जाएगा। फ़इन्नल इल्म कंज़ुन ला यज़ालु, इल्म एक ऐसा ख़जाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता, ना चोरी हो सकता है ना ख़त्म हो सकता है, बल्कि ये आगे फैलता रहता है, और इंसान इसे जितना आगे फैलाता है उतना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का मिज़दाक बनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र अल्लाहु अब्दन समिअ मक़ालती फ़वअहा व अद्दाहा, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, कि अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के चेहरे को तरोताज़ा रखे जो मेरे इस दीन को यानी कुरान और हदीस को सीखता है और फिर आगे लोगों को भी सिखाता है। यकीनन अगर हम इन अहादीस को और कुरान को सामने रखें तो ये बहुत मकाम और मर्तबे वाली बात है और बड़े एजाज़ वाला ये काम है। अल्लाह तबारक व तआला हमारा ये पढ़ना पढ़ाना अपने बारगाह आली में कबूल व मंजूर फरमाए। तो तस्हीह नियत के अंदर पहली चीज़, आवाज़ सबको आ रही है? सब साथियों को साथ साथ बताते रहा करें थोड़ा सा। जी 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 उस्ताद जी आ रही है। दूसरी चीज़ उलमा ने बयान की है कि आपका इस इल्म को हासिल करने का मकसद अमल करना हो, अमल करना हो। इस इल्म के हासिल करने का मकसद कि हम ये अमल करने के लिए इल्म हासिल कर रहे हैं। तीसरी इसमें नियत आपकी ये होनी चाहिए कि इस इल्म दीन को हासिल करने से हमारा मकसद ये भी है कि हम इसमें इस इल्म दीन को जिंदा और बाकी रखें। ज़ाहिर है ये उलूम नबूवत सीना बसीना हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
سینہ اطہر میں اسے منتقل کیا، اور انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سینوں میں، اور انہوں نے تابعین اور پھر تبع تابعین، علماء، صلحاء، اتقیاء، تمام ادوار سے ہوتا ہوا اب یہ کتابی شکل میں ہمارے پاس پہنچا ہے، لیکن علم وہی ہے جو آپ کے سینے میں ہے۔ تو ایک آپ کا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے علم دین کو حاصل کرنے سے کہ یہ زندہ اور جاوید رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس طرح ہم نے قرآن کو اتارا تو ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یقیناً قرآن کے جس طرح الفاظ کی حفاظت ہے، اسی طرح معانی کی بھی حفاظت ہے، اور یہ حفاظت یقیناً قیامت تک ہوگی، اور کوئی اس میں کوئی رد و بدل یا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اور چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ ہمارا علم دین حاصل کرنے سے مقصد یہ بھی ہو کہ ہم آگے جو سیکھیں لوگوں کو بتائیں، تاکہ خلق خدا کو اس سے نفع حاصل ہو، خلق خدا کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ ایک مقصد ہمارا علم دین حاصل کرنے سے یہ بھی ہے۔ دوسری چیز تصحیح نیت کے بعد دوسری چیز ہے مقصود علم، کہ ہم اس علم دین کو حاصل کرنے سے ہمارا مقصد کیا ہے۔ پہلے تو نیت تھی، اب مقصد۔ تو مقصد ہمارا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے، سعادت دارین، دنیا اور آخرت کی اندر نیک بختی اور کامیابی حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری چیز جو عمل کرنے سے تعلق رکھتی ہے وہ ہے آلات علم کا ادب۔ جو چیزیں ہمیں اس علم کے حصول میں معاون ثابت ہوتی ہیں، اس کے اندر سب سے پہلے تو ہمارے اساتذہ کرام ہیں جن سے ہم علم دین حاصل کرتے ہیں۔ یقیناً با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یہ علم دین خاص کر ادب کا ہی دوسرا نام ہے۔ علم دین ادب سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو آلات علم میں ہمارے اساتذہ، ہمارا کاغذ قلم، جو چیز بھی ہم علم دین کے حصول میں، ہمارا کمپیوٹر، ہمارا لیپ ٹاپ، ہمارا جو کچھ بھی ہے، ان تمام چیزوں کا ہم خیال کریں اور ان کو اہتمام سے، آرام سے، تسلی سے رکھیں، اور کیونکہ ان علوم سے ان چیزوں سے ہمیں دینی علوم حاصل ہوتے ہیں۔ غالباً مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک تسبیح جس پر وہ ذکر کیا کرتے تھے بہت زیادہ بوسیدہ ہو گئی، خراب ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ تسبیح ہے، آپ نئی خرید لیجئے، آپ اسی میں کیوں ذکر کرتے ہیں؟ تو وہ فرمایا کرتے تھے جس پر میں نے اتنا عرصہ اپنی زندگی کا نصف سے زیادہ عرصہ جس پر میں نے عبادت کی ہے، اب اس کو میں کیسے پھینک دوں اور اس کی جگہ دوسری لے لوں؟ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے عطا فرمایا؟ تو ان کا جواب یہی تھا کہ مجھے صرف اور صرف ادب کی وجہ سے یہ علم حاصل ہوا ہے۔ تیسری چیز وقت کی پابندی۔ وقت کی پابندی میں یقیناً ہم علم دین حاصل کرنے میں اساتذہ کے پابند ہیں، اساتذہ ہمارے پابند نہیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت پر، مثال کے طور پر ہمارا پیریڈ 7:30 بجے شروع ہوتا ہے، 8 بج گئے ہیں، 8 بجے ختم ہوتا ہے، تو 8 بجے تک آپ تشریف رکھیں، آن لائن رہیں، اور اس دوران اگر ہماری مغرب کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، آنے میں اگر تھوڑی سی 5-6 منٹ تاخیر ہو جاتی ہے تو اس وقت میں جو گزشتہ کل سبق پڑھا ہو اسے دہرا لیا جائے، اسے اچھے طریقے سے یاد کر لیا جائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔